اولئک جزاؤہم ان علیہم، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سب آدمیوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور وہ کفر سے باز آ گئے، وہ اصلحوا، اور اپنے آپ کو درست کر لیا، گناہوں سے دور ہو گئے، اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے جہاں کے لوگوں کی لعنتیں، ہمیشہ اس عذاب میں اور لعنت میں رہنے والے، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، انہیں مہلت نہ دی جائے گی، ایسے ظالمین بھی اگر توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ ان کے سارے گناہ بخش دے گا۔ تو ہر مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے، اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حارث بن سوید پہلے مسلمان تھے، پھر انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، کافروں کے ساتھ جا کر مل گئے تھے، اس کے بعد انہیں بڑی شرمندگی ہوئی، انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تب وہ مدینہ شریف آئے، انہوں نے توبہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور وہ کفر سے باز آ گئے، وہ اصلحوا، اور اپنے آپ کو درست کر لیا، فإن اللہ غفور الرحیم، تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، پھر کفر میں اور آگے بڑھ گئے، ایک تو اس میں یہودیوں کا ذکر ہے کہ پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور توریت پر ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انہوں نے انکار کیا تو ایمان لا کر وہ کافر ہوئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا اور قرآن کا انکار کیا تو اور کفر میں بڑھ گئے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ تمام یہودی، تمام عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کی تعریفیں، آپ کی صفات اپنی کتابوں میں دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لائے، اور جب آپ ظاہر ہوئے تو انہوں نے انکار کر دیا، کافر ہو گئے، پھر آپ کی مزید مخالفت کر کے کفر میں اور شدید ہو گئے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ اگر یہ اسی حالت میں، یعنی کفر کی حالت میں توبہ کرتے ہیں
اور کفر پر قائم بھی رہتے ہیں تو ان کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ آپ سوچیں گے اس کی کیا معنی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ حرام کما رہا ہے اور حرام کام چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں، اور کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کرنے کا انداز یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور اب آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اگر یہ لوگ کفر پر قائم رہے اور ساتھ میں کہتے ہیں اللہ تمہیں معاف کر دے، تو ان کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ دوسرا فرمایا کہ لن تقبل توبتہم کے معنی یہ ہے کہ اگر یہ ابھی توبہ نہیں کرتے اور موت کو دیکھ کر توبہ کریں گے تو اس وقت ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ اور تیسرا فرمایا کہ اگر یہ اسی کفر پر مر گئے، مرنے کے بعد کل بروز قیامت جب اٹھیں گے تو اس وقت توبہ کریں گے، تو اس وقت ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی۔ ہاں اگر یہ دنیا میں توبہ کر لیں اور مومن ہو جائیں تو ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ اپنی جان چھڑانے کو دے۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، اول تو اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں، لیکن اگر بالفرض زمین کی پوری مقدار کے برابر سونا ہو اور وہ یہ سارا سونا اس میں دے دے کہ مجھ سے یہ سونا لے لو اور مجھے جہنم کا عذاب نہ دو، تو یہ قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی اس میں درس یہ ہے کہ زندگی میں سچی پکی توبہ کر لو، پھر تمہیں عذاب سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہ ملے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے، اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔